السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر منصور سلیم اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ ایئر انگلش نیو بک کے یونٹ 4 ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی لائن بائی لائن اردو ایکسپلینیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اس ٹاپک کے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی ویڈیو آپ اپنی اسکرین کے رائٹ کارنر پہ موجود آئی بٹن سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر کے ٹائٹل سے۔ ہمارے ٹیکسٹ کا ٹائٹل ہے ٹیکنالوجیکل ریولوشن یعنی تکنیکی انقلاب۔ تکنیک یعنی ٹیکنالوجی سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال آپ کے ہاتھ میں موجود یہ اسمارٹ فون ہے، اور ریولوشن یعنی انقلاب کا مطلب ہے بہت بڑی تبدیلی۔ In this new global economy, technology is the major driving force of both economic growth and improved quality of life. آج کی اس عالمی معیشت میں اقتصادی ترقی اور بہترین معیار زندگی کی سب سے بڑی وجہ ٹیکنالوجی ہے۔ It is now the technological revolution that is driving innovation and enabling billions of people to live better and safer life. یہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہی ہے جو نئی نئی چیزوں کی ایجاد کا سبب بن رہی ہے اور اربوں لوگوں کو بہتر اور محفوظ زندگی گزارنے کے قابل بنا رہی ہے۔ Technology is the key enabler of better education, health care, efficient environment, safer and secure communities and nations. ٹیکنالوجی بہتر تعلیم، صحت، مؤثر ماحول اور قوموں کی حفاظت کو ممکن بنانے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ Many advances in the technology depend on hardware innovations made possible by continued advancement in material technology. ٹیکنالوجی میں زیادہ تر ترقی کا سبب نئے نئے ہارڈ ویئرس کی ایجادات ہے جو کہ مٹیریل ٹیکنالوجی میں مسلسل ترقی کے ذریعے سے ممکن ہوئی۔ Advancements in technologies have occurred throughout history. ٹیکنالوجی میں ترقی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے۔ From Gutenberg's invention of movable type to the telephone and mobile phone, making it easier and cheaper to develop, manipulate, organize, transmit, store and act on. پھر چاہے وہ گٹنبرگ کی موویبل انوینشن کی ایجاد سے لے کر ٹیلی فون ہو یا موبائل فون، تکنیکی ترقی نے معلومات کی پیداوار، مینپولیشن، آرگنائزیشن، ٹرانسمیشن، اسٹوریج اور اپلیکیشن کو نہایت آسان اور انتہائی سستا بنا دیا۔ And with these breakthrough, optimists heralded a new era. اور پھر انہی حیرت انگیز ایجادات کو دیکھتے ہوئے امید پرستوں نے ایک نئے اور جدید دور کی پیشن گوئی کی۔ Many innovations are arose after the World War II. زیادہ تر ایجادات دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آ گئی تھیں۔ But information remained scarce and hard to use and transmit. لیکن انفارمیشن یعنی ڈیٹا کا استعمال اور اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہر دور میں ایک مشکل مرحلہ رہا۔ The reason was that the processing of information relied on atoms to record or transmit information in analog form. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ، یہ ریکارڈ کرنے کے لیے اینالوگ فارم یعنی ایٹمز پر ریلائی کیا جاتا تھا rather than the bits binary digits of ones for on and zeros for off used to record اور ٹرانسمٹ انفارمیشن ان ڈیجیٹل فارم، بجائے اس کے کہ ڈیٹا کو بٹس یعنی بائنری ڈیجٹس 1 and 0 کی ڈیجیٹل فارم میں ریکارڈ یا ٹرانسمٹ کیا جاتا۔ New generations telepointers have offset pen and pencil and old models, while copier and printers recorded information on paper. نئے دور کے ٹیلی پوائنٹرز میں آف سیٹ پین اور پینسلز ہوتے ہیں، جبکہ پرانے ماڈل جیسے کاپیئر اور پرنٹر وغیرہ پیپر پر معلومات ریکارڈ کرتے تھے۔ ٹیلی فونز ٹرانسلیٹڈ وائسز انٹو الیکٹرک ویوز دیٹ could be played back on speakers. ٹیلی فونز آوازوں کو الیکٹرک ویوز میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے جنہیں اسپیکر پر دوبارہ سنا جا سکتا تھا۔ As the material revolution brought with it a host of amazing new things, automobiles, planes, appliances and telecom system etc. اور پھر اسی طرح مٹیریل ریولوشن اپنے ساتھ نئی نئی ایجادات لاتی رہی، جیسے آٹو موبائلز، ہوائی جہاز، اپلائنسز، ٹیلی کام سسٹم وغیرہ وغیرہ۔ ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن۔
ٹیکنالوجی اور ناگہانی آفت کے ممکنہ خطروں میں کمی۔ Presently, technology can be used for an effective emergency response in time of accidents and natural disasters. موجودہ ٹیکنالوجی کو حادثات اور قدرتی آفات میں افیکٹو ایمرجنسی رسپانس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، and creating public safety networks including cellulars, wireless, satellite and existing analog television spectrum. اور پبلک سیفٹی نیٹ ورک بنانے کے لیے سیلولر، وائرلیس، سیٹلائٹ اور موجودہ اینالاگ ٹیلی ویژن اسپیکٹرم کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ Communities have used the internet during an emergency to coordinate recovery efforts. بہت سی کمیونٹیز انٹرنیٹس کو ایمرجنسی کنڈیشن میں رابطوں کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں۔ اس بات کو آپ آسان انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا میں جب کسی جگہ کوئی قدرتی آفت مثلاً سیلاب یا زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک کی طرف سے یوزرز کو پروفائل پر ایک سیفٹی چیک کا ایک نیو فیچر شو ہونے لگتا ہے جس میں مارک یور سیلف ایز سیف کا آپشن شو ہو رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی یوزر اس آپشن کو مارک ایز سیف کرتا ہے تو اس کے فرینڈس اینڈ فیملی کو اس کی خیریت کا نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ یہ شخص اس علاقے میں خیریت سے ہے۔ ڈیزاسٹر فورکاسٹنگ اینڈ پریڈکشنز مانیٹرنگ، رسک اسسمنٹ اینڈ ڈیمیج آر دا اوپن گراؤنڈ فار انٹیگریٹنگ ٹیکنالوجی۔ خطروں کی آمد سے قبل ان کی پریڈکشن، مانیٹرنگ اور ان کے ممکنہ نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ایک اہم ضرورت ہے۔ And to respond and to manage natural phenomena such as hurricanes, wildfires, tsunamis and landsliding using satellite images and aerial photographs and on the ground inspection. اور قدرتی آفات جیسے سمندری طوفان، جنگلات میں آگ کا لگ جانا، سونامی یا لینڈ سلائڈنگ وغیرہ سے بچنے اور ان پر قابو پانے کے لیے سیٹلائٹ امیجز اور ایریل فوٹوگرافز کی مدد سے گراؤنڈ انسپیکشن کی جا سکتی ہے۔ Progress in the technology has made possible over the past years to introduce significant changes in the integrated approach to the problems of natural disaster. گزشتہ برسوں میں ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی نے قدرتی آفات سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے اہم تبدیلیاں متعارف کرائی ہیں۔ Technology has helped to understand the mechanism of natural hazards of atmospherical, geological, hydrological and biological origins and to analyze the transformation of these hazards into disaster. ٹیکنالوجی نہ صرف ماحولیاتی، زمینی، آبی اور حیاتیاتی خطرات کے میکانزم کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے بلکہ ٹیکنالوجی قبل از وقت یہ اندازہ لگانے میں بھی مدد دیتی ہے کہ کب یہ خطرناک ایک بڑی اور قدرتی تباہی میں بدل سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اینڈ انٹرٹینمنٹ، ٹیکنالوجی اور تفریح۔ فار دا ایڈلٹس اینڈ ینگسٹ اسٹوڈنٹس، پری اسکولرس، ٹوڈلرس، ٹیکنالوجی از انٹریکٹیو اینڈ انگیجنگ۔ نہ صرف بڑے بلکہ بچے بھی، اب چاہے وہ اسکول جاتے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں، ٹیکنالوجی سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ Toys have integrated circuits in them to enable children to interact with them. اب کھلونوں میں بھی انٹیگریٹڈ سرکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں جس سے بچے کھلونوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ It is technology that is introducing high quality smart visuals, graphics, apps, systems and devices in the mass market gain such rapid and widespread adoption ever before. یہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ اب مارکیٹس میں بہت بڑے پیمانے پر اعلیٰ معیار کے اسمارٹ ویژولز، گرافکس، ایپس، سسٹمز اینڈ ڈیوائسز کو متعارف کروا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو تاریخ میں کبھی بھی اتنی شاندار پذیرائی اور مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ The benefits and promises of these ever-time technologies are immense and central to improvements in our lives. تیزی سے بدلتی ہوئی اور جدید ہوتی ہوئی اس ٹیکنالوجی کے قدر و فوائد یعنی بینیفٹس میں بے تحاشا اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری زندگیاں اس کی وجہ سے بہترین ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، ٹیکنالوجی تعلیم اور صحت کے میدان میں۔
Technology is putting a variety of information at people's fingertips. ٹیکنالوجی لوگوں کو انگلی کے ایک اشارے پر اب طرح طرح کی معلومات فراہم کرتی ہے. whether they are a student in providing course material online through tele schools without leaving homes. جیسے کہ اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے ٹیلی اسکولس کے ذریعے سے آن لائن کورسز مٹیریل حاصل کر سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال آپ نے کووڈ کے اندر دیکھی ہوگی کہ کووڈ کے دوران ہونے والی آن لائن کلاسز کے اندر بھی اور آج کل انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی اسٹوڈنٹس کو واٹس ایپ کے ذریعے یا گوگل ڈرائیوز کے ذریعے نوٹس وغیرہ فارورڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ ٹیلی اسکولز یا ایسی آن لائن ویب سائٹس جن کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کورسز کر لیتے ہیں اور کورس مٹیریل حاصل کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ آج ٹیکنالوجی کے اتنا جدید ہونے کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے. پیپل گیٹ انفارمیشن تھرو ٹیلی میڈیسن ٹو ہیلپ دیم بیٹر اینڈ انڈرسٹینڈ اے میڈیکل کنڈیشن. لوگ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے معلومات حاصل کرنے ہیں. ٹیلی میڈیسن ایک وہ جدید فیلڈ ہے کہ جس کے اندر اب اس طرح کی اپلیکیشنز آنے لگی ہیں یا اس طرح کے چینلز آنے لگے ہیں، اس طرح کے انٹرنیٹ پر میڈیمز بن چکے ہیں جن سے لوگ اپنی میڈیکل کنڈیشنز یعنی بیماریاں وغیرہ کو سمجھ لیتے ہیں، وہاں سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان چینلز کی مدد سے یا آن لائن اپلیکیشنز کی مدد سے گھر بیٹھے اپنی بیماریوں کا علاج اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں. جیسے اولا ڈاک اور اس طرح کی ویب سائٹس یا طبیعت.pk اس طرح کی ویب سائٹس موجود ہیں کہ جن کے اوپر آپ باقاعدہ طور پر ڈاکٹر سے لائیو ون ٹو ون کنسلٹنسی کروا سکتے ہیں اور ان سے مشورہ کر سکتے ہیں اور ریلائبل اور بہت اچھے انوائرمنٹ کے اندر آپ کی بیماری کی ڈائگنوسس ہوتی ہیں. فلیکسیبل آن لائن کلاسز گیو people access to education that would never have been possible before the internet. آن لائن کلاسز کی سہولت آ جانے سے تو اب لوگ جب چاہے تعلیم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ انٹرنیٹ سے پہلے کبھی بھی ممکن نہیں تھا. پیرنٹس now use e-learning via internet to follow their child's school assignment and academic progress through web portals and innovative applications. اب تو والدین انٹرنیٹ پر ای لرننگ کے ویب پورٹلز اور جدید اپلیکیشنز کے ذریعے اپنے بچے کے اسکول کے اسائنمنٹس اور اکیڈیمک پروگریس بھی چیک کر سکتے ہیں. کمپنیز یوز ٹیکنالوجی ٹو سیو آن ورک فورس ڈیولپمنٹ کاسٹ. اور کمپنیز ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات کو کم سے کم کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں. جہاں پر 4 لوگ کتابوں میں بیٹھ کر مینول کام کرتے تھے، آج وہاں ایک شخص ٹیکنالوجی کی مدد سے 3 لوگوں کا کام کر رہا ہے. ایسے جدید سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ جو کہ آٹومیٹک بغیر کسی انسان کے خود کام کر رہے ہیں، یعنی بس ایک مرتبہ ڈیٹا کو فیڈ کرنا ہوتا ہے اور وہ آٹومیٹکلی رزلٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. گیمز for children designed to double as learning tools have proliferated. اور جیسے جیسے لرننگ ٹولز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بچوں کے ایجوکیشنل گیمز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی آج کل اس طرح کے گیمز بن رہے ہیں جو کہ بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہے ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی has helped improve medical care by making it easier for doctor to evidence بیسڈ میڈیسن. اور ٹیکنالوجی نے ڈاکٹرز کے لیے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کو آسان بنا کر میڈیکل کیئر کی دنیا میں بہترین مدد کی ہے. ٹیکنالوجی اینڈ پبلک سیفٹی. ٹیکنالوجی اور عوامی تحفظ. ٹیکنالوجی ہیز انیبلڈ اے ہوسٹ آف پروڈکٹس ٹو بی سیفر. ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزوں کو محفوظ بنا دیا ہے. اٹ از انیبلنگ وہیکلس ٹو بی سیفر بائی لیٹنگ ڈرائیورز نو ان ریئل ٹائم آف امپینڈنگ پرابلمس. یہ ڈرائیورز کو دوران سفر آنے والی پریشانیوں کے بارے میں قبل از وقت بتا دیتی ہے اور ڈرائیورز کو حادثات سے محفوظ رکھتی ہے. یہاں جو لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں وہ گوگل میپس کے اس فنکشن سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اگر آپ کسی جگہ جا رہے ہوں اور آپ گوگل میپ آن کر دیں تو گوگل میپ آپ کو اسکرین پر ریئل ٹائم ٹریفک دکھاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ جس ایریا میں آپ جا رہے ہیں، جس سڑک پر آپ جا رہے ہیں، وہاں پر کتنا ٹریفک ہے، وہاں زیادہ رش ہے یا وہاں کوئی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے سڑک بند تو نہیں ہے، یا موسم کی خرابی کی وجہ سے آپ کو کون سے رستے پر جانا زیادہ بہتر ہے. تو یہ سب کچھ آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یعنی آج ٹیکنالوجی ہمیں سیفٹی بھی پرووائڈ کر رہی ہے اور ہمارا ٹائم بھی بچا رہی ہے. اٹ از انیبلنگ کارز ٹو بی مور انرجی ایفیشینٹ تھرو نیو رینیویبل انرجی لائک ونڈ پاور اینڈ سولر سسٹم. ٹیکنالوجی آج کل کی گاڑیوں کو رینیویبل انرجی مطلب سولر انرجی اور ونڈ پاور کے ذریعے پہلے سے کہیں زیادہ انرجی ایفیشینٹ بنا رہی ہے. ٹیلی پریزنس از پاسبل آپشن ٹو ورک ان اینی ایکسٹریم
کنڈیشن. ٹیلی پریزنس یعنی ویڈیو کالنگ یا ویڈیو کانفرنسنگ کے فیچر نے خراب سے خراب حالات میں بھی کام کرنے کے موقع پیدا کر دیے ہیں. یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حالات خراب ہوتے تھے, لوگ آفس نہیں جاتے تھے یا لوگ انٹرویو دینے کے لیے نہیں جا سکتے تھے, لیکن آج موجودہ دور میں ہمارے پاس ویڈیو کالنگ کی ایگزامپلز بہت ساری موجود ہیں. کووڈ کے دنوں میں بہت سارے انٹرویوز اور بزنس میٹنگز اسی طرح 1-to-1 آن کیمرہ ہوتا تھا, اور لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھے اپنے آفس کا کام کرتے تھے یا اپنے آفس کی میٹنگز کو اٹینڈ کرتے تھے. ٹیکنالوجی اینڈ کامرس, ٹیکنالوجی اور کاروبار. ٹوڈے ٹیکنالوجیکل ریولوشن از گیونگ پیپل اے وائڈ ورائٹی آف چوائسز. آج تکنیکی انقلاب لوگوں کو مختلف قسم کے اختیارات دے رہا ہے, enabling them to get the kinds of products and services that fit their needs. اور یہ ٹیکنالوجی لوگوں کو اپنی ضروریات کے مطابق پروڈکٹس اور سروسز حاصل کرنے کے قابل بنا رہی ہے. ٹیلی ورک اینڈ ٹیلی مارکیٹنگ ہیو گیون پیپل دا چانس ٹو موو بیونڈ دا لمٹس. اور ٹیلی کام اور ٹیلی مارکیٹنگ کی فیلڈ میں ہونے والی ترقی نے تو لوگوں کو اب تمام حدوں سے آگے نکل جانے کا موقع فراہم کر دیا ہے. ای کامرس لیٹس پیپل بائی اے ویسٹ ارے آف گڈس اینڈ سروس. ای کامرس نے لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور لوگوں کو اپنی مرضی کی گڈس اینڈ سروسز آن لائن خریدنے کے قابل بنا دیا ہے. دیٹ پریویسلی مائٹ ہیو بین ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ ایٹ لوکل اسٹورز, جو کہ کسی زمانے میں آس پاس کے علاقے میں یا مارکیٹ کے اندر ملنا بہت مشکل ہوا کرتی تھیں چیزیں, وہ آج لوگ اپنے گھر پر بیٹھ کر بڑے آرام سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. اس کی بہترین مثال آج کے دور میں امیزون, علی بابا, شاپیفائی اور اس قسم کے دیگر اسٹورز ہیں, جہاں سے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کوئی بھی چیز نہ صرف آن لائن خرید سکتے ہیں بلکہ اپنی مرضی کے ایڈریس پر ڈیلیور بھی کروا سکتے ہیں. Technology during epidemics and pandemics. Epidemics, pandemics or other hazards have threatened the human race time and again. عالمی وبائی امراض اور دیگر تباہیوں نے نسل انسانی کو بار بار خطرات سے دوچار کیا ہے. The outbreaks of these calamities left enormous burden on our lives, economies and societies at large. ان آفات کے پھیلنے سے ہماری زندگیوں, معیشتوں اور سوسائٹیز پر بہت بڑے پیمانے پر بوجھ پڑا ہے. In such scenario, technologies enable secure access to data, enterprise applications, virtual meetings and cloud conferencing. لیکن ایسے حالات میں بھی ٹیکنالوجی نے ڈیٹا ایکسیس, انٹرپرائز یعنی بزنس اپلیکیشن, ورچوئل میٹنگ اور کلاؤڈ کانفرنسنگ کو انتہائی آسان اور محفوظ بنا دیا ہے. اسمارٹ سٹیز could be made and equipped with some sort of devices. اب اسمارٹ سٹیز کا کانسیپٹ آ رہا ہے, اسمارٹ سٹیز بنائے جا رہے ہیں جن کو خاص قسم کے آلات اور ڈیوائسز سے اکوپ کیا جا رہا ہے, which include sensors, processors, wearables, electronics, software, actuators, vehicles, cell phones and computers. جس میں sensors, processors, wearables, الیکٹرانکس, سافٹ ویئرز, ایکویچرز, گاڑیاں, سیل فون اور کمپیوٹر شامل ہیں. The remote sensing technology could monitor environmental changes and disease prediction. ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے انوائرمنٹ میں آنے والی چینجز کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور انوائرمنٹ میں آنے والی بیماریوں کے بارے میں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. The satellite images, aerial photographs and on the ground inspection can be used to locate population in dangerous or environmentally unstable places. سیٹلائٹ امیجز, ایریل فوٹوگرافس اور گراؤنڈ انسپیکشن کے ذریعے خطرناک یا ماحولیاتی طور پر انسٹیبل پلیسز پر آبادی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اینڈ ڈٹرمائن ہاؤ ٹو رسپونڈ آفٹر ڈیزاسٹر اسٹرائک, اور ہوائی حملوں کی صورت میں بھی کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کرنے کا تعین کیا جا سکتا ہے. Though technology cannot prevent the onset of the pandemics, اگرچہ ٹیکنالوجی وبائی امراض کی آمد کو تو نہیں روک سکتی, however it can help prevent the spread, educate, warn and empower those on the ground to be aware of the situation and noticeably lessen the impact. تاہم ٹیکنالوجی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے, ایجوکیشن دینے, وارن کرنے, وہاں پر موجود لوگوں کو کرنٹ سچویشن سے انفارم کرنے اور جو امراض ہیں
ان کے اثرات کو کم سے کم کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا چیپٹر ٹیکنالوجیکل ریولوشن، جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح موجودہ ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں کو چینج کر رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو ابھی بھی کوئی چیز ایسی ہو جو کہ آپ کو کلیئر نہیں ہو تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔